نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له لكل أحد 10 حسنات. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک چیلنج کیا ہے. دنیا جہان کے اندر لاکھوں لائبریریاں موجود ہیں، لاکھوں کتابیں موجود ہیں، سینکڑوں لکھنے والے موجود ہیں، رائٹر موجود ہیں، لیکن آج تک کسی ایک کاتب کو، کسی ایک مصنف کو، کسی ایک مؤلف کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا صحیفہ لکھتے ہوئے، اپنی کتاب کو لکھتے ہوئے، وہ اس کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں یہ کلمہ لکھ دے کہ میری اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، نہ کسی قسم کی کوئی غلطی ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایسے ایسے نگینے پیدا کیے، ایسے ایسے ارباب و علم و دانش کو پیدا کیا ہے، کوئی ایک بھی اٹھ کے اس کے غبارے سے ہوا کو نکال سکتا ہے، اس کی کتاب سے، اس کے صحیفے سے کوئی ایسی غلطی نکال سکتا ہے. لیکن دنیا جہان کیا ایک کتاب ایسی ہے جس کو لکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، لے کے آنے والے روح الامین ہے، اور جن پر نازل ہوئی ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قرآن کی دعوت دینا شروع کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ دیا، یہ اپنی طرف سے لکھ لیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر تک کہا کہ یہ اس کلام کے ساتھ جادو کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس چیلنج کا جواب کیا دیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تم یہ کہتے کہ میرے محبوب نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے نا، اپنی طرف سے گڑھ لیا نا، جاؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، دنیا جہان کے جتنے بھی مصنف ہیں، جتنے بھی شعراء ہیں، جتنے بھی مؤلفین ہیں، اس کے علاوہ تم جنوں کو بھی ملا لو ساتھ میں، اس جیسی ایک کتاب لے کے آؤ. تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود لکھا ہے، خود گڑھا ہے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں روح زمین میں بسنے والے ایک انسان سے لے کر جنوں کو بھی ساتھ ملا لو، جنوں سے مدد بھی لے لو، تب بھی تم اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے. نہیں آئی، کیسے لاتے؟ پھر اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا، میں اپنے چیلنج کو کم کرتا ہوں. کتاب نہیں لا سکتے نا، کوئی بات نہیں،
میں اپنے چیلنج کو کم کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل فأتوا بعشر صور مثلہ. میرے محبوب آپ ان کو اعلان کر دیجئے کہ اگر کتاب نہیں لا سکتے کم از کم 10 صورتیں لے آؤ. یہ جو آپ پر بہتان لگاتے ہیں تو ان کو آپ بھی چیلنج دیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے چیلنج میں کمی کر دی ہے, تم 10 صورتیں لے آؤ. مان جاتے ہیں تم کو بھی نہیں لا سکتے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کوئی بات 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے, خیر میں اپنے چیلنج کو اور کم کرتا ہوں, میں اپنے چیلنج کو اور کم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پورا قرآن نہیں لا سکتے تو کوئی بات نہیں, 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کوئی بات نہیں, کوئی ایک صورت لے آؤ. نہیں لا سکتے, کہاں سے لا؟ بہتان لگایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں, خود کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. اللہ نے چیلنج کا جواب دیا, ایک صورت لے آؤ. نہیں لا سکے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا چلو کوئی بات, ایک صورت بھی نہیں لا سکتے نا. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. جاؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, ایک آیت ہی لے آؤ, ایک آیت ہی لے آؤ. مان جاتے ہیں تم کو, ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. کہاں سے لا سکتے؟ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ کتب اللہ لہ لکل احد 10 حسنہ. اس قرآن کی عظمت پتہ کیا ہے, اس قرآن کی شان کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس قرآن سے ایک حرف پڑھتا ہے نا, اللہ رب العزت اس بندے کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. ایک لفظ کی بات نہیں, ایک آیت کی بات نہیں, ایک سورت کی بات نہیں, ایک حزب کی بات نہیں, ایک رکوع کی بات نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے, اس کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. اب اندازہ لگائیں گے کہ رمضان مبارک میں ثواب تو دگنا تگنا تقریباً 70 گنا تک ہو جاتا ہے. تو اندازہ لگاتے ہیں سورۃ فاتحہ کے کتنے حروف ہیں؟ 140. 140 حروف ہیں, اور 140 حروف کو 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 1400. مطلب کہ جو شخص ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو 1400 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. اور یہ برکت والا مہینہ, رحمت والا مہینہ ہے. تو اگر سورۃ فاتحہ کے 140 حروف کو 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 9800. جو شخص رمضان المبارک کے اندر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو 9800 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. یہ بات صرف ایک سورۃ فاتحہ کی میں کر رہا ہوں. اگر پورے قرآن کا ہم تھوڑا سا اندازہ لگائیں, ہو سکتا ہے یہ موبائل کے کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے. پورے قرآن کے اگر حروف کو گنتی کیا جائے تو یہ 3,40,740 حروف ہیں. اب ان کو اگر 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 34,07,400. وہ کتنا بندہ خوش نصیب ہے کہ جو قرآن مجید کو ایک مرتبہ مکمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو 34,07,400 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. اگر انہی کو 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو آپ سوچئے کتنا اس کا ثواب بنتا ہے. 3,40,740 کو 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ 23,85,18,100 نیکیاں بنتی ہیں.
کروڑوں میں نیکیاں مل رہی ہیں. آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں پورا رمضان گزر رہا ہے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے حق ادا کیا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من قرأ حرفا من کتاب اللہ. یہ دنیا جہان میں واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ثواب دیتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ ایک مرتبہ الف لام میم کہہ دیا صرف 10 ہی نیکیاں ملنی ہیں، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. جو شخص ایک مرتبہ الف لام میم کہتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں. آج اپنا اندازہ لگائیے کہ پورا رمضان گزر رہا ہے، کتنا ہم نے قرآن مجید کو کھولا ہے، کتنا پڑھا ہے. ایک مرتبہ اندازہ لگائیے کہ ہم نے اس رمضان میں کتنی نیکیاں کمائی ہیں. یہی قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے چیلنج کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ بے لگام کر دیا تھا. آج ہم نے اسی کو چھوڑا. اور اس قرآن کی عظمت دیکھیے، شان دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ایک پیارے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرے ساتھ ہی میرا گھوڑا بھی باندھا ہوا تھا اور اس گھوڑے کے پاس میرا بیٹا یحییٰ بھی سویا ہوا تھا. کہتے میں تلاوت کرتا جا رہا ہوں، اچانک سے کیا دیکھتا ہوں میرا گھوڑا جو ہے وہ اچھلنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے میں حیران پریشان ہو گیا کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچے. میں نے تلاوت کو بند کر دیا، گھوڑا بھی وہیں رک گیا. فرماتے میں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ تلاوت کو شروع کیا، گھوڑے نے پھر وہی حرکتیں شروع کر. میں نے پھر تلاوت کو روکا. جب تیسری بار میں نے تلاوت کو شروع کیا تو گھوڑے نے وہی پرانی حرکتیں شروع کر دی. کہتے میں ڈر گیا کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے. میں نے تلاوت کو بند کیا، آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ جو ہے وہ چراغ نما چیز اوپر جا رہی. صبح وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول رات یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسید تیری عظمت کے کیا ہی کہنے، تیری شان کے کیا ہی کہنے. تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا نا، تیری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، تیری آواز کو سننے کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے تھے. آج ہم تلاوت کریں کیا فرشتے نہیں آتے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہماری ناکامی کا سبب یہی ہے. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، بس پڑھ لیا. یہ کتاب اس کے ساتھ، یہ کتاب جتنی یہ مظلوم ہے اتنی ہو سکتا ہے کوئی اور کتاب مظلوم ہی نہ. ہم اس کو جو ہے استعمال کیا کرتے ہیں. ایک حاجی صاحب ہے نا، وہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں. کون سا کاروبار؟ بھی سودی کاروبار ہو، اور اس کا افتتاح کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ قرآن خوانی کے ساتھ. کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ. ہمارے گھروں میں یہ قرآن بند ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی قرآن کی ایک چھوٹی چھوٹی سورت کل قیامت کے دن بندے کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل تھا، آپ رات کو سونے سے پہلے 2 سورتیں پڑھتے تھے، سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ. سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کا اجر کیا ہو؟ میں کل قیامت کے دن یہ وہ صورتیں ہوں گی جو تمہاری سفارشی بن کے تمہیں جنت کا وارث بنا. آج اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا. میں کیا کیا عظمت بتاؤں اس قرآن کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص تو وہ ہے نا جو قاری ہے، پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اس کو تو ثواب ملنا ہی ہے.
جس کو پڑھنا نہیں آتا پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے, اڑتا ہے, پڑھتا ہے, بھولتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, پڑھتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پڑھتا ہے اڑتا ہے اس کے لیے 2 دگنا اجر ہے. ہم نے اس کو چھوڑ, کسی نے پوچھ لو مینوں آمدا ہی نہیں جی, اور میرے منہ تے لفظ ہی نہیں چڑھ دے, میں کس طرح پڑھا انہوں. دنیا کی کوئی کتاب ہے نا, کسی بچے سے پوچھیں, یا ہمارے ساتھ بھی کئی ایسا ہوا تھا, استاد سبق دیتا تھا نا, ہم سناتے تھے, بھول جاتے تھے, استاد زور سے تھپڑ نہیں مارتا. یہ وہ دنیا کی کتابیں ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں, نہ پڑھے اس کو بھول جائے تو تھپڑ پڑھتے ہیں. یہ وہ قرآن واحد کتاب ہے, بھول جائیں تو اللہ دگنا اجر دیتے ہیں. اسی لیے حضرات میں احباب سے صرف یہی اپیل کرتا ہوں, خدا را اس قرآن کی طرف آجیے, اس قرآن کو اپنے سینے کا ہار بنا لیجئے. ہم نے اس قرآن کو چھوڑا تو ہم جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہونے لگے. یہود و نصارہ جو ہے نا, یہودیوں کی اگر یہ انجیل جو ہے نا یہ دیکھا جائے نا تو یہ اب تک 133 نسخے لکھے جا چکے ہیں, 133 نسخے لکھے جا چکے ہیں اس کے. اس کے بعد ان کے علماء بیٹھے, یار یہ کیوں ہو رہے ہیں, ساری کتاب جیڑا اڑتا وہ اپنی لکھ لینا, جہاں دل کرتا اپنے واقعے وچ پائی جاتا. اس کے بعد ان کے مفتیان بیٹھے, سارے نسخوں کو سامنے رکھنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پھر بھی ان کی نااہلی دیکھی, ان کی بدقسمتی دیکھی ہے, پھر بھی ان کا کسی ایک انجیل پر اتفاق نہیں ہوا, 4 انجیلوں پر اتفاق کیا. 129 نسخوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر. اور وہ 4 انجیلیں کون سی ہے؟ انجیل یوحنا, انجیل مرقس, انجیل لوقا, انجیل متی. آج دیکھیے کہ یہی یہودی جو خود جو ہے وہ ایک کتاب پر متفق نہیں ہو سکے, وہ جو ہے وہ کمزور مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی انجیل پڑھا کر اسلام سے دور کر رہے ہیں, اور ہم جو لوگ ہیں وہ ان کے غلام بن رہے ہیں. یہ ہم پہ وقت کیوں آیا کہ ہم نے جو ہے وہ کتاب چھوڑ دی, وہ قرآن چھوڑ دیا جو آج سے 1600 سال پہلے صحابہ پڑھتے تھے, وہی قرآن آج ہم پڑھتے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا اس قرآن کا انقلاب کیا ہے, اس قرآن کی تاثیر کیا ہے, ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے, تلوار نکالی جا رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا, یہ روز روز کے جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنا ہے. راستے میں ایک ملنے والا ملا, پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ قلم کرتا ہوں. فرمایا عمر یہ کام کرنے سے پہلے اپنی بہن کیا کر تو دیکھ, تیری بہن اور تیرا بہنوئی جس کا تو سر اڑانے جا رہا ہے وہ اس کے غلام بن چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر اپنا راستہ بدلا اور اپنی بہن کے گھر گئے. اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, دروازے پہ دستک دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غصے میں تھے, دروازہ جیسے ہی کھلا اپنے بہنوئی کو پکڑا, مارنا شروع کر دیا. بہن آئی, روکنا چاہا. آپ دیکھیے وہی بہن جو اسلام لانے سے پہلے عمر کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی, اونچا سانس نہیں لیتی تھی, آج اسلام کی اتنی طاقت ہے کہ عمر کے ہاتھ کو روک رہی ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن کی طاقت ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑا, مغلوب ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مارا, مار کے تھک گئے, لیکن ان کو جو ہے وہ ایک اسلام کا نشہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے, مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہے تھے, جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے بتاؤ کس چیز کی دعوت دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر پہلے میرے نبی کا سر لینے جا رہے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر داڑھی مبارک گیلی ہو گئی, اور انہی آیتوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا.
حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تشریف لائے، قبیلے کے سردار تھے، یہودی اور کافری، انہوں نے ٹینشن پہ گئی کہ کتے قبیلے کا سردار مسلمان نہ ہو جائے۔ اس کے پاس گئے، کہا کہ یہاں پہ ایک شخص ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے جو ہر ایک بندے کو اپنی طرف کر لیتا ہے، جو ہر ایک بندے پہ جادو کر کے اپنا غلام بنا لیتا ہے، اس کی باتیں نہ سننا، اپنے کانوں میں جو ہے وہ روئی ٹھونس لو۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کعبہ کے پاس سے گزر تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی جو کچھ آیتوں کو سنا وہیں پہ کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل کیا، گھر جا رہے ہیں۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس سے مجھے دور کر رہے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن کے کچھ الفاظ کو سن کر ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ قرآن کا یہ انقلاب ہے، قرآن کی یہ تاثیر ہے جو آج ہم بھول گئے۔ اسی لیے تو یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی ہم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ فلاں آ گیا تو اس نے یہ کر دیا، پاکستان کا بیڑا کرک کر دیا۔ میں کہتا ہوں جتنا مسلمان نے مسلمان کا بیڑا کرک کیا، یہ باہر کی طاقتیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مودی نے بڑا ظلم کیتا، امریکہ چ مسلمانوں کو بہت ظلم ہویا، چین چ مسلمانوں کو بہت ظلم کیتا گیا، برما چ مسلمانوں کو زندہ اگاں لا دیتیاں گئی۔ حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مسلمان کو مسلمان نے نقصان دیا ہے شاید باہر کی طاقتوں نے بھی اتنا نہیں دیا، اور یہ سارا سبب اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کے اندر 2565 نمبر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ ہم تو مسجد میں آ کے بھی ایک نہیں ہوتے، جس امام کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اسی کو باتیں کرتے ہیں، امام بھول جاتا ہے تو پھر کیا ہوا، باہر مجمع لگ جاتے ہیں، انہوں تو نماز ہی نہیں پڑھانی ہوتی۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں، یہ مسلح پہ کھڑے ہونے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیروں کے نیچے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، ہم ان کو باتیں کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی امریکہ نے بہت ظلم کیا، انہیں دھماکہ کرتا، انہیں یہ کرتا، انہیں وہ کرتا، کچھ بھی نہیں۔ ہم خود ایک دوسرے کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں، مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو اپنی اکڑ میں اتنا ہوتے ہیں مسجد کے باہر جائیں نا وہاں کسی کی جوتی الٹی پڑی ہو تو اس کو نہیں سیدھا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر کیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے مصائب دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک تک خون آ گیا، جبریل امین آئے، اللہ کے رسول صرف ایک حکم کیجیے، اشارہ کیجیے، ساری بستی کو دونوں پہاڑوں میں کچل کے رکھ دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک کو ساتھ ایسا کیا تو یہ قرآن کو رائج کون کرے گا، قرآن کی تعلیم کو عام کون کرے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس موقع پر بھی جو ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل میں باعث رحمت بن کے آیا ہوں، باعث زحمت نہیں بن کے آیا۔ حضرات میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔